خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور مقدس نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ خداوند کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ آئیں اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام مقدس، الہامی، لا تبدیل، معتبر، لا خطا اور ازلی و ابدی کلام کو پڑھیں، ہم یسوع مسیح کے نام میں اپنے قادر مطلق خدا کی ستائش میں ہیلیلویا کا ایک نعرہ لگائیں گے، اس کے بعد تالیاں بجائیں گے اور پھر کلام کی طرف آئیں گے۔ یونانی عبرانی زبان میں جو لفظ ہیلیلویا ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ ہلل کا مطلب ہے تعریف، اور یا جو ہے یہ لفظ یہوہ کی مختصر شکل ہے۔ مثلا چھوٹی ایک میں مثال دیتا ہوں، میرے بیٹے کا نام ابراہم ہے تو ہم اسے گھر میں اے بی کہتے ہیں۔ کسی کا نام اگر تھامس ہو تو لوگ کئی دفعہ اس کو ٹام کہتے ہیں۔ تو ایک پراپر نیم ہوتا ہے اور ایک اس کی شارٹ فارم ہوتی ہے، ایک باضابطہ نام ہے اور دوسری اس نام کی مختصر شکل ہے۔ خدا کا باقاعدہ نام یہوہ ہے، لیکن یہودیوں نے یہوہ نام کی ایک مختصر شکل بھی استعمال کرنا شروع کی جو تھی یاہ، یہ الف ہے یاہ، تو ہیلیلویا اس کا مطلب ہے یہوہ کی تعریف ہو۔ تو میں پہلے ہیلیلویا کہوں گا، پھر آپ کی آواز اور روحانی جوش سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کس قدر دل سے، سچائی سے یہوہ کی تعریف کے قائل ہیں۔ ہیلیلویا! آئے ہم اپنے یہوہ خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ میرے ساتھ کھولیے عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامے میں سے زبور نمبر 137، زبور نمبر 137، Psalm 137 in the Old Testament۔ یہ بابل کی اسیری میں گرفتار اسرائیلیوں کا نوحہ ہے، A Psalm of Lament، نوحائی زبور، ماتمی زبور۔ پورا زبور ہم پڑھیں گے، اس کی 9 آیات ہیں۔ زبور نمبر 137 کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے: ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے، وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلیم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلیم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔
اے خداوند، یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلہ دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ آئے ہم مختصر دعا کریں۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے میرے خدا، میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، آمین۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، زبور نمبر 137 ایک ماتمی زبور ہے۔ It is a psalm of lament۔ یہ ایک نوحائی زبور ہے۔ اس میں خدا کے لوگ یعنی قوم اسرائیل کے ان اسیروں کا نوحہ بیان کیا گیا ہے جو 586 قبل از مسیح میں یروشلم سے گرفتار کر کے اسیر بنا کر غلام بنا کر بابل لے جائے گئے۔ خدا نے اپنے بندے سلیمان کے وسیلے سے ہیکل تعمیر کی۔ ہیکل یہودیوں کے نزدیک وہ مقدس جگہ اور بلڈنگ تھی جہاں ان کی زندہ خدا یہوہ سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن 586 قبل از مسیح میں 586 BC before Christ نبوکد نظر بادشاہ نے ملک یہودا پر حملہ کیا۔ شہر یروشلم میں وہ اپنی فوجوں کو لے کر داخل ہو گیا اور اس نے خدا کے گھر سلیمان کے وسیلے سے بنائی ہوئی ہیکل کو تباہ و برباد اور مسمار کر دیا، اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو سینکڑوں میل دور بابل کی سرزمین میں اسیر بنا کر لے گیا۔ آج کے زمانے میں بابل کا جو علاقہ قدیم علاقہ تھا، آج کے زمانے میں وہ موجودہ عراق کا ملک ہے۔ جب یہودی لوگ وہاں پر اسیر بنا کر لے جائے گئے اور 70 سال کم از کم وہاں اسیری میں گزارے، تو اس زبور میں شاعر خدا کے روح القدس کی ہدایت اور الہام سے بابل کی اسیری کے زمانے کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کس قدر غم، اداسی، نقصان کے احساس خدا اور اس کے مقدس شہر اور اس کی مقدس ہیکل سے دوری کے عذاب میں مبتلا رہے۔ یہ زبور 9 آیات پر مشتمل ہے اور اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 4 آیات میں زبور نویس بیان کرتا ہے
کہ شہر یروشلم اور ہیکل کی یاد میں وہ بابل کی نہروں اور ندیوں کے کنارے بیٹھ کر آنسو بہاتے تھے۔ آیت نمبر 5 تا 6 میں زبور نویس اس بات کا عزم، عہد اور ارادہ کرتا ہے کہ چاہے خدا کے لوگ بڑی سے بڑی غلامی میں بھی ہو، نہ تو وہ یروشلم شہر کو جو خداوند کا شہر ہے بھولیں گے، اور نہ ہی یروشلم سے بڑھ کر کسی اور شے کو ترجیح دیں گے۔ اور پھر 7ویں تا 9ویں آیات میں زبور کے تیسرے حصے میں مصنف ادوم کے خلاف اور بابل کے خلاف دعا کرتا ہے کہ اے خدا، جب انہوں نے تیرے شہر یروشلم کو، تیری مقدس ہیکل کو تباہ کیا ہے اور تیرے لوگوں کو اسیر بنایا ہے، تو تو انصاف کر اور ان سے ہمارا انتقام لے۔ اور آج بھی یہودی لوگ زبور 137 استعمال کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہیکل 586 قبل از مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں تباہ و برباد اور مسمار ہوئی۔ دوسری مرتبہ ہیکل 70 AD میں 70 عیسوی میں رومیوں کے ہاتھوں برباد کی گئی۔ 586 قبل از مسیح میں بابل کا بادشاہ نبوکد نظر تھا جس نے ہیکل کو برباد کروایا تھا۔ 70 عیسوی میں 70 مسیح میں رومی جرنیل تیتس نے دوسری ہیکل کو تباہ کروایا تھا۔ آج اگر آپ ملک اسرائیل کے شہر یروشلم میں جائیں تو وہاں آپ کو ہیکل کی عمارت نہیں ملے گی، وہاں آپ کو صرف ہیکل کی مغربی دیوار، ویسٹرن وال، وہ صرف ملے گی، باقی ہیکل برباد ہو چکی ہے۔ اور پوری دنیا سے یہودی لوگ اور یہودیوں سے محبت رکھنے والے دیگر لوگ جب یروشلم جاتے ہیں تو وہ ہیکل کی جو بچی ہوئی مغربی دیوار ہے اس کی طرف منہ کر کے دعا کرتے اور خدا کے حضور روتے اور آنسو بہاتے ہیں کہ اے خدا، تو پھر سے اپنی ہیکل کو بحال کر دے۔ مغربی دیوار کا ایک نام ہے دیوار گریہ، یعنی وہ دیوار جس کی جانب اپنے چہرے کا رخ کر کے لوگ گریہ زاری یعنی ماتم کرتے ہیں۔ یہاں جب خدا کے لوگ اسیر ہیں تو مصنف کہتا ہے ہم بابل یعنی موجودہ عراق اس کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ بابل کا جو علاقہ تھا وہاں پر دریائے فرات ہے اور وہاں پر بڑا اچھا فصلوں کو سیراب کرنے کا نہری نظام تھا، ندیاں تھیں۔ اور یہودی لوگ جب اسیری میں ہیں، جب انہیں اپنے ملک کی یاد ستا رہی ہے، مقدس سرزمین کی یاد ستا رہی ہے، مقدس سرزمین میں مقدس شہر یروشلم کی یاد ستا رہی ہے، اور مقدس شہر یروشلم میں خدا کی مقدس ہیکل کی یاد ستا رہی ہے، لیکن وہ بے بس ہیں، وہ مجبور ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو بابل کی ندیوں کے کنارے وہ بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں۔
وہ ماتم کرتے ہیں، وہ گریہ زاری کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ صیون کو یاد کر کے روئے۔ صیون یروشلم کا ایک اور نام ہے۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا۔ ستار ایک ساز کا نام ہے۔ یہودی لوگ جب یہوہ خدا کی ستائش کرتے تو وہ ستار بجاتے، لیکن مصنف بتاتا ہے کہ ہمارے دل اس قدر غمگین تھے، ہماری جان اس قدر اداس تھی، ہم اس قدر ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، گرے ہوئے، ستائے ہوئے اور کچلے ہوئے تھے کہ ہم نے ستار بجا کر گیت گانے کی بجائے ان ستاروں کو درختوں کی ٹہنیوں پر لٹکا دیا۔ ہم نے اپنے ساز اپنے ہاتھوں سے ان درختوں پر لٹکا دیے، کیونکہ ہماری روح کے اندر شادمانی ختم ہو چکی تھی اور خدا کے حضور گانے کی تحریک جا چکی تھی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ بابلی ہمیں تانے دیتے اور ہمیں حکم دیتے کہ ہم کو، انہوں نے لکھا ہے وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے، یعنی بابلیوں نے، نبوکد نظر بادشاہ کے فوجیوں نے، بابل کے ملک اور شہر کے رہائشیوں نے گیت گانے کا حکم دیا۔ تصور کریں کسی شخص کی باطنی حالت، وہ اپنے حالات کی وجہ سے کچلی ہوئی ہے، وہ رو رہی ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے، اور انہیں غلام بنانے والے انہیں حکم دیں، مجبور کریں کہ تم گاؤ، جبکہ وہ گانے کی جذباتی، ذہنی، باطنی اور روحانی حالت میں نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ہمارے تباہ کرنے والوں نے کہا کہ خوشی کرنے کا گیت گاؤ۔ صیون یعنی یروشلم کے گیتوں میں سے، یہودا کے گیتوں میں سے کوئی گیت ہم کو سناؤ۔ اور زبور نویس بتاتا ہے ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں، ہم کیسے اپنے خدا یہوہ کا گیت گائیں جب ہم یہوہ کے ملک ہی میں نہیں ہیں، جب ہم ان بے دینوں کے، ان بت پرست ظالم بابلیوں کے ملک میں ہیں جو یہوہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اس کے قدوس نام کا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اس کی ہیکل کو تباہ کر دیا، جنہوں نے اس کے اسیر و اس کے لوگوں کو اسیر بنا لیا۔ کیسے ہم ان کے حکم پر گیت، اور وہ بھی پھر خوشی کا گیت گائیں؟ یہاں پر ایک درد ہے، ایک آہ ہے، ایک فریاد ہے، تکلیف ہے، کرب ہے، عذاب ہے، باطنی عذاب ہے، خدا کے وطن، اس کے شہر اور اس کی ہیکل سے دوری کا۔ آج کلیسیا نئے عہد میں آپ لوگ ایف جی اے چرچ، بہار کالونی، لوکل چرچ اور یونیورسل چرچ، مسیح کی عالمگیر کلیسیا، آپ سب لوگ نئے عہد میں یسوع مسیح کے نام میں پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے باعث خدا کے لوگ ہیں، اور پرانے عہد کی طرح نئے عہد میں بھی بعض اوقات ہمیں ایسے
حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ اسی بھی پھنس گئے ہیں، اسی بھی اسیر ہو گئے ہیں. یو فیل اسٹک، یو فیل ٹریپڈ، یو فیل انسنیئرڈ. آپ کو لگتا ہے کسی نے مجھے اپنے پھندے میں پھنسا لیا ہے، کسی نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہے. کئی دفعہ حالات اننے مشکل ہوندے نے، بندہ اپنے آپ نو کہندا یار کتھے آ کے پھسے ہاں، او کیڑے لوکاں چ پھسے ہاں، او کس طرح دی بیماریاں چ پھسے ہاں. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بابل کی اصطلاح بائبل مقدس میں خدا کے دشمن اور اس کے مخالف ہونے کی علامت ہے. پیدائش کی کتاب میں نمرود بادشاہ بابل کا حکمران تھا. پیدائش 11ویں باب میں بابل کے مقام پر انہوں نے کوشش کی کہ خدا کے مقابلے میں اتنا بڑا برج یعنی مینار بنائیں کہ ہم اس تک پہنچ جائیں. خدا نے ان کا مقابلہ کیا، انہیں سزا دی، ان کی زبانوں میں تفریقہ ڈال دیا، وہ پوری دنیا میں بکھر گئے. پھر 586 قبل از مسیح میں بابل کی سلطنت سے نبوکد نظر بادشاہ نے ہیکل کو تباہ اور یہودیوں کو اسیر بنایا. نئے عہد نامے میں جب رومی سلطنت نے مسیح کی کلیسیا کو ستانا شروع کیا تو پطرس اپنے خط میں رومی سلطنت کے لیے بابل کی اصطلاح استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا کے لوگ جا بجا بابل میں پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ جیسے پرانے عہد نامے میں بابل کی سلطنت نے اور اس کے حکمران نبوکد نظر بادشاہ نے قوم اسرائیل کی مخالفت کی، پہلی صدی میں رومی سلطنت اور اس کے شہنشاہ کیسر نے کلیسیا کی مخالفت کی. پھر مکاشفہ کی کتاب میں رومی سلطنت کے شہر روما کو بڑا شہر بابل کہا گیا ہے جو ہر طرح کی بت پرستی اور برائی کا گڑھ ہے. سو قوم اسرائیل کی طرح بعض اوقات ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بابل میں اسیر ہو گئے ہیں. دشمن نے، اس کے لوگوں نے، اس کی قوتوں نے ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیا ہے. لیکن حوصلہ افزائی کی، خوشی کی اور امید کی بات یہ ہے کہ خدا نے قوم اسرائیل کو بابل کی اسیری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے نہ دیا، بلکہ اپنے وعدے کے مطابق خدا اپنے لوگوں کو اپنے زور باد سے شہر یروشلم واپس لے آیا اور دوبارہ ہیکل تعمیر کروا دی. اور ایسے ہی ہم جو بابل یعنی گناہ اور موت کی، شیطان اور اس کی بدروحوں کی غلامی میں تھے، خدا نے ہمیں روحانی موت، گناہ، نا امیدی، مایوسی میں رہنے نہیں دیا، بلکہ اس نے یسوع مسیح کو بھیجا. اس نے خدا کی بادشاہی کی منادی کی. وہ گرفتار ہوا، مصلوب ہوا، مر گیا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور
چونکہ یسوع مسیح نے بھی بابل یعنی شیطان پر فتح پائی، موت پر فتح پائی، قبر پر فتح پائی، بدروحوں پر فتح پائی، ظالم حکومت پر فتح پائی، دھوکے باز مذہبی لیڈروں پر فتح پائی، تو چونکہ یسوع مسیح زندہ اور فتح مند ہے تو آپ بھی کیسی ہی مشکل میں، بیماری میں، پریشانی میں، غربت میں یا کسی اور تکلیف دہ حالت میں کیوں نہ پھنسے ہوں، یسوع کے نام میں آپ بھی فتح پائیں گے۔ میرے لیے نہیں پر یسوع دے فتح مند ہون لیجئے تالیاں بجانیاں نے تو ذرا کھل کے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 5 اور 6 میں زبور کے دوسرے حصے میں جب وہ اسیری میں ہے تو مصنف اپنے عزم کا اعلان کرتا ہے۔ وہ ایک زندہ ہے، ساز بجانے والا ہے، ہارمونیم یا گٹار آج کے زمانے کے جو ساز ہیں، اس زمانے میں وہ بربت بجاتے تھے، ستار بجاتے تھے۔ وہ کہندا ہے اے یروشلیم، خدا دے شہر، خدا دی ہیکل، خدا دی بادشاہی، جے میں تینوں بھول جاواں تے پھر میرا سجا ہاتھ ساز وجانا بھول جے۔ ساز بجانے کی توفیق کون دیتا ہے؟ یہ ہنر کہاں سے آتا ہے؟ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ کہندا ہے یہوہ خدا، تیرے مقدس شہر یروشلیم کو بھولنا میرے لیے پھر ایسے ہو کہ مجھ پر یہ لعنت آ جائے کہ جو ہنر، جو برکت، جو نعمت، جو گفٹ تو نے مجھے دیا ہے میں وہ گفٹ بھول جاؤں۔ شاید آپ کو موسیقی، پریچنگ، ٹیچنگ، پریکٹیکل کام چرچ میں، اکاؤنٹس، نرسنگ، مدرہڈ، فادرہڈ، جو بھی نعمتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میری سب سے بڑی برکت اور نعمت جو میرے پاس ہے، اے خدا یروشلیم کو بھولنا ایسا ہی ہے کہ وہ نعمت مجھ سے جدا ہو جائے۔ اور پھر وہ یہیں تک نہیں رہتا، وہ کہتا ہے اگر اے یہوہ میں تجھے یاد نہ رکھوں، اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان، ٹنگ میرے تالو سے چپک جائے، یعنی مجھ سے بولا نہ جائے۔ غور کیجئے، جب انسان کو فالج ہوتا ہے تو اس کے بازو متاثر ہوتے ہیں، اس کا دایاں بازو، بایاں بازو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ بول نہیں سکتا، یا اس کی جو زبان ہے اس میں بولنے میں فرق آ جاتا ہے۔ یہاں مصنف اپنے دہنے ہاتھ کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے، اور اپنی زبان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا جے میں تیرے شہر یروشلیم نو بھول جاواں اور تینوں یاد نہ کراں اور تیری خوشی تے اپنی خوشی نو ترجیح دواں، تے پھر اے دے تو بہتر ہے کہ منوں فالج ہو جائے، میں مفلوج ہو جاواں، میں اپاہج ہو جاواں، میں کچھ اور کرن دے لائق نہ رواں۔ پوائنٹ یہ ہے اس کے لیے کہ the top most priority in my life is to worship Yahweh and follow him۔ میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی، میری زندگی کا سب سے بڑا ارادہ
یہوہ خدا کی عبادت کرنا اور اس کے کام کو کرنا ہے۔ اس کے لیے تیار ہے؟ اور نئے عہد میں یروشلم سے مراد ہے خدا کی بادشاہی۔ بطور کرسچنز، کلیسیا، ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ یروشلم شہر جہاں داؤد بادشاہ کا تخت تھا، جہاں خداوند یسوع مسیح کا تخت ہوگا جب وہ اپنی دوسری آمد میں آئے گا، یروشلم شہر زمین پر خدا کی بادشاہی یعنی اس کی حکمرانی کی علامت ہے۔ یروشلم شہر خدا کی حکومت کی تصویر ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں اور 22ویں ابواب میں بیان کیا گیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے شہر یروشلم کو، خدا کے شہر کو آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا، اور پھر خدا اور اس کا برہ شہر یروشلم میں بادشاہی کرنے لگے۔ یروشلم شہر خدا کی بادشاہی یعنی اس کی حکمرانی، اس کے اختیار اور اس کی مرضی کے پورے کیے جانے کا نشان ہے۔ پوائنٹ یہ ہے آج ہمارے لیے کہ اے خدا، جے میری زندگی چ تیری مرضی پوری نہ ہوئے، اگر میرے خیالات، میرے الفاظ اور میرے اعمال پر تیری حکمرانی نہ ہو، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں مفلوج ہو جاؤں۔ اس قدر خدا اور اس کی بادشاہی سے کمٹمنٹ ہے۔ اس قدر کمٹمنٹ ہے، اور اس کمٹمنٹ کا یہ عالم دیکھیں کہ جب یہودی لوگ اسیری سے واپس آ گئے تو اس کے بعد بھی یہ یاد رکھنے کے لیے کہ ہماری ہیکل تباہ ہوئی تھی اور ہمیں ایک غیر ملک میں غلام بنا کے لے جایا گیا تھا، انہوں نے 2 رسمیں آج تک منانا جاری رکھا ہے۔ ہر سال وہ ایک دن مناتے ہیں جس کو کہتے ہیں عبرانی میں تیشا باو، اور وہ اس دن زبور 37 پڑھتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ تاریخ میں بھی اور آج بھی کئی لوگ، یہودی لوگ جب اپنے گھر بناتے ہیں تو وہ اپنے گھر کی ایک دیوار یروشلم میں ہیکل کی جانب اس کا رخ کرتے ہیں، اور اس دیوار پر نہ تو وہ پینٹ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور طرح کے نقش و نگار بناتے ہیں۔ اس دیوار نو کچا رہن دیندے نے، ایس یاد چ کہ ایک ٹائم سی جدوں ساڈی ہیکل خدا دے کار نو تباہ کر دیتا گیا سی، اور اپنے گھر میں ہر روز جب بغیر پینٹ کے، بغیر پراپر پلسٹر کے وہ دیوار دیکھتے ہیں تو انہیں یروشلم شہر اور ہیکل کی تباہی یاد آتی ہے۔ پھر ایک اور رسم جو یہودی لوگ آج بھی کرتے ہیں، جب ایک یہودی لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کا دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے، شادی کا دن تو جشن کا دن ہوتا ہے، لیکن شادی کے موقع پر بھی، خوشی اور جشن کے دن بھی، لڑکی اور لڑکا ایک آئینہ لیتے ہیں، شیشہ لیتے ہیں اور اس کو زمین پر پھینکتے ہیں اور اسے توڑتے ہیں۔
شیشے کا توڑنا ان کے نزدیک شہر یروشلم میں ہیکل کے برباد کیے جانے کی یادگار ہے۔ اپنی خوشی کے موقعوں پر بھی وہ اس زخم کو، اس دکھ کو یاد کرتے ہیں جو انہیں لگا جب بابلیوں نے 586 قبل از مسیح میں خدا کی مقدس عمارت کو برباد کر دیا۔ اور دیکھیں یہی بات ہے، وہ کہتا ہے اگر میں یروشلم کو بھولوں میرا سجا ہاتھ اپنا کم بھول جائے تے جے میں یروشلم تو ود کے کسے ہور شاید ہی خوشی مناواں میری زبان بند ہو جائے، میرا منہ کم کرنا چھڑ دے۔ کیا ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح اور اس کی بادشاہی کو ایسی ہی ترجیح حاصل ہے؟ زمین پر خدا کی بادشاہی کا آغاز اس کے مسیحا یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کی پہلی آمد میں ہوا۔ یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کا آغاز کر دیا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یسوع کے نام میں ہر روز خدا کو یاد کریں۔ وائز 11:9 سے 12:1 تک لکھا ہے اپنے خالق کو یاد کر اور اس بات کو بھی یاد کر کہ ایک دن تجھے اس کی عدالت میں اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر ہمیں خدا کی بادشاہی یعنی یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد رکھنا ہے۔ لوکا 24:5-7 آیات میں لکھا ہے کہ جب تیسرا دن آیا یسوع مسیح کو مرے ہوئے تو عورتیں قبر پر گئیں، یسوع سے پیار کرتی تھیں، اس سے وفادار تھیں۔ مرد تو ایک کمرے میں چھپے خوف کا شکار تھے، عورتیں وہاں چلی گئیں، انہوں نے قبر کو خالی دیکھا تو وہ ڈر گئیں، گھبرا گئیں، پریشان ہوئیں، ہمارے خداوند کو کہاں لے گئے؟ تو لکھا ہے فرشتے نے ان سے کہا یاد کرو، یاد کرو، بھولو مت، یروشلم کا بادشاہ یسوع مسیح، اس کی اس بات کو یاد کرو کہ ابن آدم پکڑوایا جائے گا، دکھ اٹھائے گا، مصلوب ہوگا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یاد کرو، آج ہم بھی، میں بھی، آپ بھی، ہمارے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، پریشانیاں، مشکلات کی اسیری ہمیں اپنے شکنجے میں بھی پھنسا لے، تو اپنے آپ سے کہیں کہ یاد کرو یسوع کو بھی قبر میں ڈالا گیا، لیکن وہ تیسرے دن باہر نکل آیا۔ میں بھی اس اسیری کو توڑ کر، اس بیماری کو شکست دے کر، گناہ کی اس آزمائش پر غالب آ کر، اس بے روزگاری پر فتح پا کر، ان مشکلات پر وکٹری حاصل کر کے باہر نکل آؤں گا، باہر نکل آؤں گی۔ یاد کرو یسوع جی اٹھا ہے، اور غلطیوں کے نام خط کے 6 باب میں پولس کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ یہودی لوکاں نو یروشلم تے فخر سی، تے ساڈے کول تے صرف یروشلم نہیں بلکہ یروشلم دا بادشاہ، بلکہ بادشاہاں دا بادشاہ، خداونداں دا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہم نے بھی یاد کرنا ہے اور یسوع مسیح پر، اس کی بادشاہی پر فخر کرنا ہے۔
اور اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر بھی اس کو ترجیح دینی ہے۔ پولیکارپ ایک بزرگ تھا کلیسیا میں، دوسری صدی کا واقعہ ہے۔ اودی عمر 86 سال سی۔ اس سمرنا کا بشپ تھا، موجودہ ترکی میں ازمیر شہر ہے یہ۔ اس کو انہوں نے گرفتار کیا، اس کو انہوں نے کہا یسوع مسیح کے نام کا انکار کر۔ انہوں نے کیا؟ اس نے کہا 86 سال میں نے اس کی خدمت کی ہے، اس نے کبھی مجھ سے دھوکہ نہیں کیا، میں کیسے اپنے منجی اور بادشاہ کا انکار کر دوں؟ انہوں نے اس کے جسم پر موم ملا اور اسے زندہ جلا دیا۔ جب آگ اسے بھسم نہ کر سکی تو اس کے جسم میں چھرا گھونپ کر اسے قتل کر ڈالا۔ انہوں نے تو سمجھا کہ پولیکارپ مر گیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ تو آسمانی یروشلم میں یسوع مسیح کے حضور ہمیشہ کی زندگی اور خوشی میں داخل ہو گیا ہے۔ پولیکارپ نے یسوع مسیح، اس کی بادشاہی اور خوشی پر اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر اس کو ترجیح دی۔ ڈی ایل موڈی بہت بڑا مبشر تھا امریکہ میں۔ جب وہ مرنے کو تھا، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھے پتا ہے بہت لوگ مجھے جانتے ہیں، جب میں مروں گا تو ریڈیو پہ خبر چلے گی ڈی ایل موڈی مر گیا، اخباروں میں چھپے گا ڈی ایل موڈی مر گیا، تم ان کی باتوں کا یقین نہ کرنا، میرا ایمان زندہ یسوع پر ہے جو قبر سے باہر نکل آیا۔ جب میں مروں گا تو میں جسم کے اعتبار سے تو مرا ہوں گا، لیکن یسوع مسیح میں اب کی نسبت بھی اور زیادہ زندہ ہوں گا۔ یسوع نے فتح پائی ہے، وہ زندہ ہے، ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ آپ سٹوڈنٹس ہیں، ایگزامز کا پریشر ہے، اپنے آپ کو بتائیں یسوع زندہ ہے، فتح مند ہے، وہ میرے لیے راستہ کھولے گا۔ آپ اپنے کریئر کے بارے میں پریشان ہیں، یسوع زندہ ہے، فتح مند ہے، میں اسے یاد رکھوں گی، اسے یاد رکھوں گا۔ بیماری ہے، غربت ہے، گناہ کی آزمائش ہے، کچھ بھی ہے، چونکہ اور یسوع مسیح کس شہر میں مردوں میں سے زندہ ہوا؟ یروشلم شہر میں۔ تو ہم مسیحی کیسے یروشلم کو بھول سکتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع کی قبر خالی ہے تو وہ خالی قبر کسی اور شہر میں نہیں، یروشلم شہر میں ہے۔ تو یروشلم کو بھولنا ہمارے لیے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو بھول جائیں، تو خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی یہ بھول جائے کہ یسوع جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے۔ ایدے تو بہتر ہے کہ ساڑی موت ہو جائے۔ اور پھر آخری حصے میں آیات 8 تا 9 میں وہ دعا کرتا ہے ادومیوں کے خلاف۔ ادومی یعقوب کے بھائی عیساؤ کی نسل تھے۔ جب بابلیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ادومیوں نے بابلیوں کا ساتھ دیا، اپنے کزناں دے خلاف انہوں نے بت پرستاں دا ساتھ دیتا۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا تو ادومیوں سے بدلہ لے۔ پھر وہ بابل کے خلاف دعا کرتا ہے۔ نئے عہد میں چونکہ عدالت، سزا گناہ کی یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، بدلہ لینا میرا کام ہے۔ اگر آپ کو کسی نے دکھ دیا ہے، ستایا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اے خدا انہیں سمجھ دے، ان کی آنکھیں کھول، انہیں توبہ کی توفیق بخش
اور انہیں اپنی طرف مائل کر خدا خود آپ کے لیے لڑے گا، آپ کے لیے عدالت کرے گا اور آپ کے دشمن کا انصاف کرے گا۔ آئیے ہم دعا کریں۔